ناظرین، آپ کو بہت اہم اور بہت ہی ضروری بات عرض کرنے والا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ربیع الاول پاک کی آمد ہے، اور سارا سال بھی لوگ ساری زندگی حضور سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جو ہے ایسے لوگ ان کے ہاتھ چوم لیں، ان کے قدم چوم لیں جو سرکار کا غلام ہے، وہ اس عاجز کا اور ہمارا امام ہے۔ لیکن بات یہ ہے جو آج کرنی ہے، وہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ سارا سال ہم بینکریاں جو ہیں، بینکریاں جس پر بسکٹ اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، کیک بنائے جاتے ہیں، تو بڑا سا کیک بناتے ہیں۔ جو شہر میں لوگ ہیں یا جدید تعلیم، دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں، شہر میں رہتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں، پیسہ تو ان کے پاس ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ جو دنیاوی تعلیم والے ہیں، حضور سے کہتے ہیں محبت تو کرتے ہیں، لیکن وہ بات یہ مانیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب بیکری پر جاتے ہیں جہاں سے وہ کیک ملتے ہیں، ایک تو بات یہ ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ سرکار کی خوشی ربیع الاول پاک میں یا کسی اور ماہ میں میلاد جو ہے نا کہیں ثابت نہیں ہے، یہ نئی بات ہے۔ تو ان کو کہتا ہوں جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بیکری پر تم جاتے ہو، آپ لوگ جاتے ہو کیک لیتے ہو، تو وہاں دیکھا کرو کچھ ایسی بیکری والے لوگ ہیں، پاگل ان کو کہو تو یہ بات صحیح ہوگی، وہ کیک بنا لیتے ہیں اور اس پر کبھی کبھی اللہ پاک کا گھر، بیت اللہ پاک، اس پر اس کا نقشہ بناتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اس کیک کے اوپر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو بنا لیتے ہیں اور لینے والے جو بے وقوف جاتے ہیں پھر اس کو کاٹتے ہیں اللہ کے گھر کو۔ تو یہ کتنا دکھ کی بات ہے، بنانے والے بھی بے عقل، لینے والے بھی ان سے زیادہ بے وقوف احمق، جو کاٹتے ہیں وہ بڑے ظالم۔ اور اسی طرح محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ انور، جہاں پر قیامت تک 70,000 دن کو، 70,000 رات کو، جن کے روزے پاک پر جو ہے فرشتے گھوم رہے ہیں، ملائکہ گھوم رہے ہیں، نورانی گھوم رہے ہیں، قیامت تک جو پہلے ایسے دوسروں کی باری نہیں آئے گی، سب لوگ جانتے ہو، مانتے ہو۔ تو اس کا نقشہ بنا کر اس کو پھر کیک پر، جو ایک سائڈ پر اللہ کا گھر، دوسری سائڈ پر یا اکیلا حضور کا روزہ، پھر تم اس کو کاٹتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری تصویر ہو، تم وہی بندے تو نہیں ہو سکتے، کہو گے کہ مولوی کا دیکھو یار کیسا دماغ ہے، باتیں کر رہا ہے، یہ تو تصویر بنی ہوئی ہے، نقشہ بنا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری تصویر ہو، جب تمہاری تصویر کھینچی جاتی ہے اور کسی گندی نالی میں، یا اس کو تمہارے سامنے کوئی کینچی سے یا ہاتھ سے اس کے جو ہے نا ٹکڑے کر دے، تو پھر تمہارے اوپر کتنا ندامت آئے گی۔ وہ ٹکڑے جو ہیں زمین پر گر رہے ہوں گندی جگہ پر، تمہاری تصویر، تم کہو گے یار یہ تو بڑا دشمن ہے، بڑا نالائق ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ بھی بڑا نالائق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تم بڑے نالائق ہو جو حضور کا روزہ بھی کیک پر کاٹتے ہو، اللہ کا گھر بھی کاٹتے ہو۔ پھر جو آپ ربیع الاول پاک آ رہا ہے تو لکھا ہوا ہوتا ہے جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، تو پھر اس کو بھی کاٹتے ہو۔ تو اس سے احتیاط کرو، ہو سکتا ہے اس وجہ سے تم اس عمل سے جنت کی بجائے تمہارے اوپر بنانے والے اور کاٹنے والے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ کچھ تو ایسے خبیث ہیں اپنے بچوں کو جو منکر ہیں، اب تیسری بات ان کی کر رہا ہوں، ایک بنانے والے، ایک لینے کاٹنے والے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہتے ہیں اپنے بچوں کی تو خوشی کرو لیکن سرکار کی خوشی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ،
بتاؤ کسی اصحاب تبع تابعین کی کسی ضعیف روایت میں حضور کی بتاؤ کہ تم اپنے بچوں کی خوشی کرو، تو کائنات کے سارے بچے حضور کے جو ہے نا قدموں پر نثار کر دیں تو پھر بھی یہ بات اور یہ محبت کم ہے، سرکار کی شان اس سے بھی بڑی ہے۔ اور ایک حوالہ اور پیش کرنے والا ہوں، جو ان کی تعظیم کرتا ہے ان کو ملتا کیا ہے۔ تو حضور کے غلاموں، حضرت یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ 3 منٹ کی بات عرض کر رہا ہوں، بعد میں کچھ لوگ کہیں گے یہ تو ایسے باتیں تھی، ایسے نہیں ہیں۔ جنہوں نے مقام حاصل کیا ہے، جو اولیاء اللہ میں سے ولی بنے ہیں، تو ان کے عجیب عجیب راز ہیں۔ تو ایک ولی کہتا ہے اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں جا رہے تھے شہر میں تو دیکھا، پہلے وہ کہتے ہیں میری عجیب حالت تھی، کیونکہ بعد میں اللہ نے ان کو رتبہ دیا، ولی بنایا۔ میں پہلے والے حالات جو ہیں ان کے وہ ظاہر نہیں کر رہا، وہ تو کرتے ہیں کہ پہلے میں ایسا ایسا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا اور عجیب کیفیت میری تھی، کئی ایسی جگہ پر جا رہا تھا تو میں حاضرین و ناظرین مجلس میں بیٹھنے والے وہ بات نہیں کر رہا، تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا، دیکھا نیچے میرے پاؤں کے قریب اللہ معافی دے بسم اللہ پاک لکھی ہوئی تھی، تو وہ گندی نالی میں کچھ شیشہ لگا ہوا تھا، تو اس نے اس ورقے کو، اس ورق کو اٹھایا، پھر کہتے ہیں میں نے اس ورق کو کافی پانی سے غسل دیا، اس کو صاف کیا، پھر اس کو میں نے معطر کیا، خوشبوئیں لگا کر اونچی جگہ پر میں نے گھر میں اونچی جگہ پر جو ہے نا میں نے لٹکا دیا۔ کہتے ہیں رات کو جب میں سویا تو پہلے تو میری عجیب حالت تھی، کوئی دن ایسا دن رات نہیں تھی جو میں اللہ کو راضی نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے جو میں نے عمل کیا تو کافی میرے سے جو ہے نا وہ شیطان کے راضی ہونے والے کام ہو جاتے، بے شمار اس نے کام کیے ہوئے تھے، لیکن کہتے ہیں جب نے بسم اللہ پاک کی، میں نے عزت کی، توقیر کی اور اس سے محبت کی، پھر کہتے ہیں میں نے اٹھا کر اس کو غسل دے کر صاف ستھرا کر کے میں نے اپنے گھر میں اونچا لگایا، تو اللہ نے میرے گھر کو بھی اونچا کر دیا، میرا مقام بھی اونچا کر دیا۔ پہلے فرماتے ہیں کہ میں گناہگار تھا اور حقیر سا بندہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، ادنا سا بندہ تھا، کہتے ہیں کسی کام کا نہیں تھا، پھر اس کے در پر اللہ نے ولیوں کو بھیج دیا۔ پہلے یہ گناہگار تھا، اب فرمایا اولیاء اللہ جو ہیں، جو جتنا حاضرین اس وقت کے اولیاء تھے، اللہ نے اپنے نام کی وجہ سے ان کا نام بلند کر دیا اور قیامت تک بلند ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے پاس ہمت ہے، قوت ہے، طاقت ہے تو پتہ چل گیا، تو بسم اللہ کی یہ شان ہے تو بیت اللہ کی کتنا ہوگی؟ بسم اللہ، بیت اللہ، روزہ رسول اللہ اور حضور کا جشن ولادت، اور یا کسی مزار والے کی مزار کا نقشہ ہو، یا بسم اللہ اوپر لکھ رہے ہوں، یا کوئی آیا لکھ رہے ہوں، درود پاک جو چیز لکھے، اگر آپ کے پاس ہمت ہے، آپ کہتے ہیں میں پورے شہر میں بڑا امیر بندہ ہوں، جب دیکھیں ایسی بات ہے تو میں کہتا ہوں اس کو جو ہے نا اس پر ریٹ کروا کر، اس پر جو ہے نا درخواست دے کر، پرچہ کروا کر، ایسے آدمی کو جو بناتے ہیں اس طرح کی چیزیں بیکری والے، ان کو جو ہے نا سزا دینی چاہیے۔ جب یہ نہیں بنائیں گے، جو بے عقل کاٹتے ہیں پھر وہ بھی نہیں کاٹیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میری بات جو ہے سب تک پہنچ جائے۔ اور عرض کر رہا ہوں یہ جو اب ربیع الاول پاک آ گیا، اس میں بیکری والے بہت بنائیں گے، تو یہ جو کافی اللہ پاک کی شان کو اور ایسے چیزوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ اور یہ بچہ کہہ رہا تھا آپ تو کسی کو کہتے نہیں ہیں، تو پہلے میں نہیں کہتا تھا، اب میرا دل کہہ رہا ہے چلو آپ دوسری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو ضرور وائرل کریں اور ایک ایک تک پہنچائیں، وہ اس بات سے بچے گا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اس فقیر کو بھی ثواب ہوگا۔ شکریہ۔